جی کیا حال ہے مریم, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. مریم آپ کا تعلق جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کشمیر سے ہے, اور کشمیر یو نو از اے بیوٹیفل سٹی آف پاکستان ماشاء اللہ, اور آپ وہیں پہ پیدا ہوئی تھی؟ جی میرا تعلق آزاد کشمیر سے کہ میں وہیں پہ پیدا ہوئی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اور کہاں تک آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ میں نے وہاں پہ گریجویشن کی. اچھا. اور آپ کے تو ماشاء اللہ بڑے کرسچن اسکول بھی ہیں وہاں پہ تو نہیں, جس ایریا میں رہتی ہوں اور یا جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں پہ ایسا کوئی اس طرح کے نا کرسچن اسکولس نہیں تھے. اچھا. اور یعنی آپ جو ہے وہ پریکٹسنگ کرسچن تھے, آپ کا گھرانہ جو ہے وہ پریکٹسنگ کرسچن تھے؟ ہمارا تعلق جو کہ کیتھولک سے تھا, منگلہ کے پاس ہی تھا, تو وہاں پہ ہم چرچ کے لیے بھی جایا کرتے تھے, پھر اسلام آباد چلے جاتے تھے, جرم آ جاتے تھے, وہاں پہ تایا ہوتے تھے, تو ہر ایونٹ کے اوپر ہم لوگ وہاں پہ چلے جاتے تھے عبادات کے لیے. وین یو واز کرسچن تو مسلمانوں کا یعنی آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا تھا؟ دیکھیے جب تو پہلے میں اسکول لائف میں تھی تو شروع سے ایک تو اسلام کو ہم پڑھتے آئے ہیں, تو اسکول میں اسلامیات کی تعلیم تو ساتھ ساتھ ہی چلتی تھی, کچھ اچھا رویہ بھی تھا. لیکن جب کالج لائف میں آئی اس وقت بعض اوقات ہوتا تھا کہ ایز اے کرسچن کے طور پہ نا آپ کو پسند نہیں اتنا کیا جاتا تھا, تو یہ بعض اوقات لوگ کھانے کے اوپر بھی اعتراض کرتے تھے کہ کھانا ساتھ میں نہیں کھانا ہے ان کے. تو پھر جب میں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا کالج سے, تو جس جگہ پہ جس ادارے میں نے جاب اسٹارٹ کی وہاں پہ میرے ایک ٹیچر تھے, وہ انگلش لینگویج کا کورس وہاں پہ کرواتے تھے. تو اس وقت وہ مجھے تھوڑا بہت نا اسلام کے بارے میں گائیڈ کرتے تھے, جو کہ تعلیم تو جو کہ اسکول میں بھی پڑھتے آئے ہیں اسلام کے بارے میں. تو اس وقت انہوں نے بہت زیادہ اس بارے میں نا گائیڈ کرنا شروع کر دیا تھا اسلام کو, کہ تمہیں عید کے بارے میں سارا پتہ ہے, رمضان کے بارے میں پتہ ہے, تو تم اسلام قبول کیوں نہیں کرتی ہو. تو میں آگے سے ہنس دیا کرتی تھی کہ آپ لوگ تو خود جو ہے بعض اوقات لوگوں کے ساتھ اس طرح سے مس بہیو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہیے, تو اس طرح سے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس طرح سے پھر جو ہے میں نے آہستہ آہستہ نا میں نے ساری تعلیم تو تھی اسلام کی, تو وہ کہتے تھے دیکھو کہ آپ جو ہے نا اسلام کو پڑھنا شروع کرو, دیکھو باقی لوگوں کو مت دیکھو, آپ خود سے اسلام کی اسٹڈی کرنا شروع کرو. میں آڈینس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ یا ان کا جو ایک رویہ ہے وہ کرسچنس کے ساتھ, تو کوئی بتا سکتا ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا رویہ روا رکھنے کا حکم دیا ہے؟ جی جو اہل کتاب ہے ان کے ساتھ آپ نہیں کھانا کھا سکتے. نہیں کھا سکتے. اچھا کھا سکتے ہیں, ماشاء اللہ, ویری گڈ. کیا نام ہے؟ 10 نمبر عبدالحادی. کو بتا سکتا ہے کہ یعنی مزید اس میں یہ یعنی اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, وہ کون سے ایسے محرکات ہیں کہ جس کی وجہ سے. ابھی کل ایک کال آئی, فون کال آئی, اور انہوں نے کہا کہ عبدالواعظ بھی ہمارے گھر میں تو ایک نان مسلم ہے جو ہمارے گھروں کے کام کرتی ہیں, برتن دھوتی ہیں, لیکن ہم نے اس کے برتن الگ رکھے ہوئے ہیں. تو لیکن یہ کیا وجہ ہے, کو بتا سکتا ہے کہ اس کے کوئی اسلام میں احکامات ہیں, کوئی تعلیمات ہیں؟ نہیں بتا سکتے. کوئی بات نہیں, آج اس بات کو ہم یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں, میں بھی سیکھنے کے لیے آیا ہوں, آپ بھی سیکھنے کے لیے آئے ہیں. یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے یہاں, عیسائیوں کے یہاں دعوت نوش فرمائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے برتنوں میں کھایا بھی ہے, ان کا ذبیحہ بھی کھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سورۃ المائدہ میں باقاعدہ طور پہ یہ حکم ہے کہ اہل کتاب کا کھانا آپ کے لیے اور آپ کا کھانا ان کے لیے جائز کر دیا گیا ہے. اہل کتاب کی اگر عورتوں کے ساتھ شادی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز رکھی ہے, تو ان کے ساتھ کھانا پینا ہی ان کے برتنوں میں کیوں نہیں ہم کھا سکتے. تو یہ ایک بات, یہ مس کانسیپشن ہے, اس کو آج یہاں سے ہم اپنے ذہنوں سے ریز کر کے جائیں. اوکے اچھا جی. تو آپ بتا رہے تھے کہ اس کے بعد پھر آپ نے اسلام کے بارے میں مزید کچھ پڑھنا, کیونکہ یہی سے میری موٹیویشن جو کہ میرے ٹیچر نے اسٹارٹ کی تھی, کیونکہ یہ وہ پہلی فیملی تھی کشمیر کے اندر جنہوں نے باقاعدہ ہماری دعوت پہ گھر بھی آیا کرتے تھے, اور ان کی فیملی ہمارے ساتھ کھانا بھی کھایا کرتی تھی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا, پھر میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. تقریباً کہہ لیں کہ 1.5 سال میں نے اس کی اسٹڈی. اچھا, میں نے نا کچھ سوال لکھے ہوئے, میں نے کرنے بھی ہیں, سارا کچھ آپ بیان کر دیں گے تو میں کیا کروں گا اس کاغذ کا, یہ اتنا مہنگا پرنٹ آتا ہے, تو یہ پلیز مجھے دے دیجیے آپ. خواتین کی ایک اچھی عادت یہ ہے کہ جب یہ بولنا شروع کرتی ہیں تو پھر ماشاء اللہ الحمدللہ. تو ہمارے ساتھ اصل میں نا اس کو بھی ہم نے بلایا ہے, اویس ہے ہمارے ساتھ. تو اویس السلام علیکم رحمۃ اللہ. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اویس آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق لاہور سے. لاہور سے, الحمدللہ. اور آپ کی تعلیم ماشاء اللہ؟ میری جو تعلیم ہے وہ ماسٹر آف میتھمیٹکس ہے میری.
تو میں نے 2010 میں میتھ میں بھی آپ نے کچھ میں لیکچرر ہوں یونیک. نہیں میتھ آپ بتا رہے تھے ڈبل میتھ کیا؟ جی ڈبل میتھ ہے. دیکھیں ذرا یہاں لوگوں سے سنگل میتھ نہیں ہو رہا, یہ ڈبل میتھ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اچھا ویسے ہمیں یہ ذرا ایک ایکسپیرینس میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہم کرسچن ہوتے ہیں تو یعنی دو طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں. ایک وہ لوگ ملتے ہیں جو یعنی اتنی محبت کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یار اسلام سارے ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن بعض اوقات ایسے لوگ ملتے ہیں کہ ان کی ایک حرکت سے ایسے لگتا ہے کہ سارے کا سارا اسلام جو ہے نا یہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے. تو کبھی ایسا کوئی بیڈ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہوا ہو؟ جی لائف میں ویسے تو بہت سے ایکسپیرینس ہے. جیسے سسٹر نے بھی کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ تھوڑا فرق کرتے ہیں. جیسے کہ میں ایک دو اور ایکسپیرینس ہیں کام کے حوالے سے بھی, کہ جب کوئی جاب کے لیے جاتے ہیں تو اس میں بھی ڈفرینس کر لیتے جی یہ جو ہے نان مسلم ہے اور یہ مسلم ہے. ہم اس کی وجہ یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ جاب میں بھی چونکہ یہ میتھ کے ٹیچر ہیں تو عیسائیوں کا میتھ ٹھیک نہیں ہے, یو نو وہ ان کا ہے 1+1=1 تو وہ کہتے ہیں یہ اگر کرسچن پڑھائے گا تو اس نے تو بیڑا غرق کر دینا میتھ کا. تو یو نو آپ آج پتہ چلا آپ کو کہ کیوں آپ کے ساتھ ایسے کرتے ہیں. اچھا آپ بتا رہے تھے کہ جو لیکن بہرحال یہ ذرائع تفنن اٹس اے جاب, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو میں اب ایک بڑا مزیدار ایکسپیرینس بتاتا ہوں. وہ ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایک بار نا میں نے ایک جگہ سے نان چنے کھائے, اور نان چنے کھانے کے دوران میرا ایک دوست آ گیا. اس نے ایسے جو ہے نا وہ مذاق میں جو ہے نا وہ جو نان چنے والے دکان کا مالک تھا اسے کہا بھجن آپ کو پتہ ہے یہ کرسچن ہے. تو اس نے مذاق میں کہا, تو اس نے ایسے غصے سے میری طرف دیکھا, اور جب اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور تو میں کھانا کھا کے فارغ ہوا. میں نے کہا کتنے پیسے؟ تو اس نے وہ جو برتن تھا وہ برتن پکڑ کے باسکٹ میں پھینکا, اور اس نے کہا کہ آئندہ کے بعد میری دکان پہ نہیں آنا. اب میں حیران تھا کہ ہاں واٹ از دس یار, یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا یعنی مجھے پتہ تو چل گیا کہ کیونکہ کرسچینٹی کی وجہ سے اس نے, لیکن یہ نہیں ہے, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ہم چونکہ بلانگ کرتے ہیں پاک و ہند کے ساتھ, ہندوستان سے جو اچھوت کا ہندوؤں کا جو اچھوت کے ساتھ جو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے ان کا جو رویہ تھا اچھوت لوگوں کے ساتھ, یہ وہاں سے ٹریول کرتا آیا ہے. لیکن واللہ ہے اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. گھر میں پہلے خاندان میں کبھی کسی نے اسلام قبول کیا تھا؟ نہیں, میں واحد ایک اپنے اتنے بڑی فیملی میں ایک پرسن سنگل ہوں جس نے اسلام قبول کیا. اور میں نے کافی میرے رشتہ دار جو ہیں وہ نہیں میرے سے بات چیت کرتے ہیں, یعنی کہ سمجھے کنارہ کشی کر دی ہے. اسلام کی طرف آنے کا جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا بنی؟ بنیادی وجہ ایک تو کمیونٹی ہے, تو کچھ موٹیویشن بھی ملتی رہتی تھی انوائرمنٹ سے, سسٹم سے. جہاں میں جاب کرتا تھا یا جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو کافی لوگ مجھے اس طرف انسسٹ تو کرتے تھے کہ آپ دین کی طرف آئیں, بہت اچھا دین ہے. لیکن کئی جگہوں پہ جس طرح فرق کرتے تھے یہ چیز بھی صحیح نہیں لگتی تھی. پھر میں نے خود اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا, تو میرے خیال سے جو لوگ یہ فرق کرتے ہیں تو وہ بالکل غلط چیز تھی. جب میں نے خود اسٹڈی کیا تو ایسا بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا کہ ہم اہل کتاب کے ساتھ جو ہیں اٹھتے بیٹھتے کھا پی سکتے ہیں, ہر کام کر سکتے ہیں. یعنی جب آپ نے قرآن مجید کو پڑھا تو پھر میں نے قرآن کی تعلیم لی باقی سسٹم سے بھی, اور جو ہے میں اکثر میلاد وغیرہ یا اور چیزیں محفل وغیرہ اٹینڈ کرتا تھا. کچھ اسپیچز ہوتی تھی دین کے اوپر, وہ بھی میں نے کافی اٹینڈ کیا. آپ کا جو ایک مسکنسیپشن یعنی جو معاشرے کا ایک بیڈ ایکسپیرینس تھا وہ آپ کو جب قرآن پڑھا وہ میرا کلیئر ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اسلام کو پڑھیے. جب آپ اسلام کو پڑھیں گے, کچھ بھی نہیں, جب آپ اسلام کو پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. مریم, اسلام کی طرف آنے کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ میں نے جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ میرے سر جو تھے, اچھا میں ڈر گیا تھا, میں نے کہا کہنے لگے میں نے آپ کو پہلے بھی تو بتایا ابھی. وہ میری موٹیویشن بنے تھے. انہوں نے مجھے اسلام کو پڑھنے کے لیے کہا تھا, لیکن چونکہ میں اس وقت اتنی سیریس نہیں تھی کہ اس کو کر لو, انگیج بھی تھی. لیکن انہوں نے مجھے پھر بھی کہا کہ تم ایک دفعہ اسلام کو پڑھو, لیکن بے شک تم اس کو ابھی قبول نہ کرو, لیکن تم اس کو ایک دفعہ اسٹڈی کرنا شروع کرو. انہوں نے مجھے قرآن کا آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ساری دی, اس کی تفسیر دی. وہ میں نے کچھ عرصہ اس کو پڑھنا شروع کیا. تو جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو واقعہ تھا نہیں, مجھے محسوس ہوا کہ ابھی میں نے صرف 4 پاروں کی پہلی تفسیر پڑھی ہے, ترجمہ اس کا صرف پڑھا ہے. اور کافی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو جیسے کہ عیسائیت میں تھی یا مسیحیت کہہ لیں, تو اس کے اندر جو تھی وہ سارا کچھ اس میں قرآن پاک میں لکھا ہوا تھا.
کہ جیسے بتوں کی پوجا ہے، چونکہ ایز اے کرسچینٹی کے طور پہ جب ہم لوگ چرچ میں جاتے تھے وہاں پہ چونکہ کیتھولک فرقے سے میرا تعلق تھا تو وہاں پہ جو ہے نا اسٹیچوز لگے ہوتے ہیں، مریم علیہ السلام کا اسٹیچو بھی، یوسف بہت کا، زیادہ جو ہے نا ٹھیک ہے جیسے ہندو کر رہے ہیں وہی تقریباً ہم بھی وہی کام ہی کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو بہت زیادہ نا وہ یہ بیزار کرنے والی تھی، تو اس وجہ سے پھر ایسا ایسا آ کے نا میں نے دین اسلام کو پڑھنا شروع کر دیا. اچھا یہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک غیر مسلم جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں گا، اور اسلام قبول کرنے کی بنا پہ جو بھی مشکلات، تنگی تکلیف، پریشانی، مجبوریاں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑ جائے تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ بات ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ میں نے بار بار یہ کہا کہ غیر مسلم جب قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں تو وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اس اسلام کے لیے، ہم کیوں نہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن و سنت کو پڑھتے نہیں ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو اسے سمجھتے نہیں ہیں، اور جب سمجھتے ہیں تو اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ایک آبائی، وہی جو بیٹی نے ابھی کہا، تو یہ بالکل صحیح بات ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو عمل میں لے کے آتے ہیں. تو یہ اس کی بنیادی وجہ ہے. اس لیے یعنی ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن جو ہے وہ دھیان سے نہیں پڑھنا ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. ادھر جو ہے وہ ڈاکٹر کیرے ویلر اسلام امریکن یونیورسٹی میں اس کو ایک پروجیکٹ دیا گیا کہ جی آپ نے اسلام کو جو ہے وہ اس میں قرآن میں ہسٹوریکل، گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اور سائنٹیفک آپ نے اس میں جو ہے وہ ایرر نکالنے ہیں، غلطیاں نکالنی ہیں. 6 مہینے اس بندے نے اسلام کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، اور اس کے بعد یو نو واٹ ہیپن، اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام رکھا ڈاکٹر عبدالاحد. اب یہ وہ شخص ہے جو غلطیاں نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھ رہا ہے، اور قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ اپنے ناقد کرٹیکل اینگل سے بھی اسٹڈی کرنے والے کو ہدایت سے مستفید. تو اس لیے جب ہم بھی اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت سے مستفید فرمائیں گے. سسٹر اینڈ برادر، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ان سے جو یہ میں اگر سوال لکھ کے لے کے آئے ہوں تو یہ میں ہی نہیں کرنے، آپ بھی کر سکتے ہیں سوال، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ بتا رہی تھی کہ آپ نے قرآن و سنت کو پڑھا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو واضح کر دیا. جی اچھا جی. اور اس کے بعد پھر آپ کو خیال آتا تھا مریم کہ اگر آپ نے اسلام کو قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے ساتھ جو ایک لازمی چیز جڑی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ چھوٹ جائیں گے، اپنا سب سے پہلے اپنے آبائی مذہب چھوٹ جائے گا، پھر ماں باپ چھوٹ جائیں گے، پھر رشتہ دار، اور پھر ہاں جی بالکل یہ ذہن میں آتا تھا کہ یہ سب کچھ تو ہوگا، کیونکہ بعد اس وقت نا سپورٹ کرنے والا بھی کوئی بھی نہیں تھا ساتھ میں. تو پھر ایک فرینڈ تھی، اس کے کچھ ریلیٹیوز تھے، ان لوگوں نے تھوڑا سا سپورٹ کیا مجھے اس بارے میں. تو پھر میں نے باقاعدہ مجسٹریٹ کے پاس جا کر وہاں پہ اپنا بیان دیا، وہاں پہ اسلام قبول کیا. اور پھر اس کے بعد باقاعدہ جب گھر والوں کو انفارم کیا، اس کے بعد پھر میں نے گھر والوں کو بھی انفارم کر دیا تھا. پھر کیا ریئیکشن کیا ہے؟ اس کے بعد فوری طور پر بڑا سویئر قسم کا ریئیکشن آیا تھا کہ ایک تو پہلے تو کافی میرے گھر والوں نے میرے کالج والوں کے خلاف بھی کمپلین کر دی تھی کہ انہوں نے مجھے کڈنیپ کر لیا ہے، مجھے اس طرح کا بدفعلی کی ہے، اس لیے اس کو زور زبردستی سے اس کو اسلام قبول کروایا گیا ہے. تو پھر بعد میں میرے ہی کہنے پہ مجھے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا گیا تاکہ میں کچھ عرصے وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکوں. لیکن وہاں پہ بھی چونکہ میرے گھر والوں نے چونکہ کمپلین کر دی تھی اور وہاں سے بھی پھر مجھے نکال کے دارالعلوم بھیج دیا گیا. یہ کورٹ کی طرف سے آپ کو دارالعلوم کی تو ایک عجیب داستان ہے. ہاں جی بالکل کہہ سکتے ہیں کہ نہ وہاں پہ کوئی رہنے کا سسٹم، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی ایک کمرے میں قید ہو گئی ہوں. یعنی وہ وہی جو والدین جو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، ماں جس نے کوکھ میں پالا ہوتا ہے، اب وہی سارے جو ہے وہ اگینسٹ دشمن بن جاتے ہیں ایک طرح سے. جی بالکل. تو کس طرح یعنی فیس کس طرح کیا، آپ اس کو کس طرح کافی ٹائم کے بعد کورٹ کچہریوں کے چکر لگے اور کافی انہوں نے پھر گھر والوں نے بھی کافی ایموشنلی ہو کر مجھے گھر لے کر جانا چاہا، لیکن چونکہ میں اس وقت تک اسلام قبول کر چکی تھی کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کافی جو ہے مجھے ہمت دی ہے، سپورٹ کیا، لوگوں کی طرف سے بھی تھا. پھر اس کے بعد میں دارالعلوم سے نکلی، ملتان بھی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے عبدالوارث بھائی کے ادارے حقوق الناس سے بھی رابطہ ہوا، پھر ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا مجھے. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. اویس، اسلام قبول کرنے کے بعد مار بھی پڑی آپ کو؟ مار تو نہیں پڑی پر گھر سے ضرور نکال دیا گیا. اچھا یہ ہنسنے والی بات ہے نلائق آدمی. بس مار سے بچ گیا نا ذرا. اچھا
میں اصل میں نا وہ اپنے جو ہے نا وہ ینگسٹر کو یہ فیل کروانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ حق کے لیے گھر سے نکال دیے جاتے ہیں یا گھر سے نکل جاتے ہیں تو اس میں کیا یعنی گلٹ ہوتا ہے آپ کو یا خوشی ہوتی ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے نا گھر سے نکال دیے جانے پہ کیا خوشی ہو سکتی ہے بندے کو، لیکن آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ کافی یعنی کہ پریشانی کا عالم تھا اور افسردہ تھا، اور ساتھ ساتھ ایک خوشی بھی تھی کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے ہی یہ دعا کی. اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو فیلنگ ہے نا، نہیں آپ تصور کریں کہ ماں باپ بہن بھائی رشتے دار انہوں نے کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، گھر سے نکال دیے گئے، اب کپڑے بھی نہیں ہیں، سوکس جو پہنے ہوئے ہیں 3 دن سے وہی ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ لیکن وہ ایک جو خوشی ہے کہ الحمدللہ میں نے اللہ کا دین قبول کیا ہے. تو یہ ہے بیٹا، یہ جو اسلام نعمت ہے نا، اس کے لیے انسان جتنی بڑی بھی قربانی دے دے نا، یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا سستا ہے. تو اب یعنی وہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو فیلنگ ہے نا، یہ آپ ہمارے یوتھ کو بتائیں. جی بالکل. تو جو ہے خوشی بھی تھی کہ اسلام میں نے قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے. لیکن دیکھیں اس کے وسیلہ سے جو چیزیں چھوٹ گئی تھی میری، وہ آہستہ آہستہ واپس آنے لگی. یعنی کہ گھر والوں سے تھوڑا کنیکشن ہو گیا. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی دین کی طرف آئیں. انہوں نے کہا کہ والدین کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیا گیا. مریم نے بھی کہا کہ والدین. میری لائف میں جو سب سے ایک مشکل چیز تھی، میں یوتھ کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے اسلام قبول کرنا تھا، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے اپنی فیانسی تھی امی سے میں نے کہا تھا کہ امی میں نے پھوپھو کی بیٹی ہیں، ان سے شادی کرنی ہے. تو امی نے کہا پھوپھو کی بیٹی سے نہیں، ماموں کی بیٹی سے کریں گے آپ. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں تو پھوپھو. امی نے کہا ہے نا نہیں. میں نے کہا اچھا آپ بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ آپ کے بیٹے نے خودکشی کرنے سے پہلے آپ کو بتایا نہیں تھا. امی نے کہا کہ بیٹا اتنا سیریس معاملہ ہے. میں نے کہا جی. امی نے کہا بس پھر ادھر ہی ہوگی. تو میں نے کہا ابو کو کون سمجھاؤں گا؟ تمہارے ابو کی ایسی کی تیسی، میں دیکھ لوں گی. لیکن اس اللہ کی بندی کو جب بتایا تو اس نے کہا کہ اسلام یا میں. تو میں نے پھر جب وہ سب سے بڑا جو سیٹ بیک، یہ سب سے بڑا جو ایک میرے لیے ایک مشکل ڈیسیجن تھا، وہ یہ تھا کہ میں نے کہا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس نے تو اللہ کو نہیں پیدا کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اگر اللہ کی اطاعت اور اتباع میں آ جاؤں گا تو اللہ نے اس جیسی اور بھی کئی پیدا کی ہوں گی. تو الحمدللہ ویسے ہی ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی قربانی دی. یعنی وہ قربانی نہیں بقرہ عید والی، یہ سیکریفائس دوسرا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج مجھے نیک صالح بیوی نہیں بیویاں عطا فرمائی ہیں الحمدللہ. تو الحمدللہ. تو یہ بڑی ایک عجیب سچویشن ہوتی ہے کہ آپ ویسے آپ کے بارے میں ایک جو ہے وہ یہ بھی تصور قائم کیا جاتا ہے کہ آپ کو جبراً اسلام میں داخل کیا گیا تھا. نہیں ورس بھی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. جو ہے میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ میری کمیونٹی اور میں نے دین کو اسٹڈی کیا ہے، تو کسی نے میرے اوپر جبر کہ کوئی نہیں کہ زبردستی اسلام کی طرف ہو. میں نے تو دین کو اسٹڈی کر کے اور اس پر جو ہے وہ سمجھ کے میں نے اسلام قبول کیا ہے. میرے اوپر کسی مریم آپ کے بارے میں بھی ابھی آپ نے بات کی بھی کہ میرے بارے میں یہ تھوڑا سا خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ہماری بچی کو جو ہے وہ کڈنیپ کر کے جبر. تو کون سا ایسا جبر تھا کہ جس کی وجہ سے آپ نے اسلام بھی قبول کر لیا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام بھی کر رہی ہیں، پریچنگ بھی کر رہی ہیں. یہ کون سا جبر تھا؟ جبر نہیں تھا، کیونکہ میں نے ابھی بتایا بھی تھا کہ میں نے 1.5 سال پہلے خود اسٹڈی کی ہے. دیکھیے بچپن سے بھی پڑھتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس نے ساری دنیا بنائی ہے، تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے. لیکن جب ایک چیز شروع سے پڑھتے آئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ذہن میں تھا ہی، لیکن خود ہی اسلام کی تعلیمات کو اسٹڈی کیا ہے. کوئی سمجھانے والا نہیں تھا اپنے ٹیچر کے سوا. انہوں نے بہت سارے موقعوں پہ بھی گائیڈ کیا تھا. تو الحمدللہ ایسا کوئی بھی سین نہیں رہا کہ کسی نے بھی جبرن جو ہے اسلام قبول کروانے کی کوشش کی ہو. مریم یہ ابھی عید قربان بھی آ رہی ہے، عید الفطر آتی ہے، یہ کوئی اس طرح کے تہوار آتے ہیں تو گھر والوں کی یاد تو آتی ہوگی؟ ظاہر ہے گھر والوں کی یاد آتی ہے، کیونکہ میرے اسلام قبول کرنے کے 7 ماہ کے بعد میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اس وقت تو سب سے زیادہ میں اپنی امی کو مس کرتی ہوں، کیونکہ ان کو میں نے دیکھا بھی نہیں. ان تک اسلام کا پیغام پہنچانے کا موقع بھی نہیں ملا. ظاہر ہے یہی وہ بات جیسے آپ نے پہلے بھی کہی تھی کہ ہم تک یہ پیغام پہلے پہنچایا نہیں گیا. اب دیکھیں اس معاملے میں بھی ہم لوگ بھی اتنے ہی لیٹ ہو گئے کہ دیکھیں میری امی بھی دنیا سے بغیر اسلام قبول کیے چلی گئی. بس یہ آپ یاد رکھیے کہ میرے والد صاحب بھی اس دنیا سے اسلام قبول. بیٹا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس کا حق ادا نہیں کیا تو روز حشر والے دن ہمارا گریبان ہوگا اور
غیر مسلموں کا ہاتھ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے ان کو توحید عطا فرمائی تھی, آپ نے ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام, تعلیمات, ہر چیز آپ نے, لیکن یہ اپنے معاملات میں تو شب و روز گزارتے رہے, لیکن انہوں نے کبھی ہمیں اسلام کا پیغام پہنچایا نہیں, انہوں نے بتایا نہیں کہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کیا ہے. بیٹا یہ ہماری اس وقت بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. مریم فرض کریں کہ اگر آپ کو یہ آپشن دیا جائے کہ آپ کی امی ابو بہن بھائی رشتہ دار مال و دولت گھر بار ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو پلس کر کے دے دیا جائے گا, بس اسلام چھوڑ دیں, آپ کا کیا فیصلہ ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ اس میں آپ کسی بھی چیز کو چھوڑ سکتے ہیں. کہ جب میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا تب میں نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ ساری زندگی میرے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں. ویسے آپ جب گھر سے نکال دیے گئے تو بیٹا کہاں گئے تھے؟ مسجد میں, مندر میں, کہاں رہائش کہاں ہے؟ میرے بھی ایک دوست تھے جن کے گھر میں 2 سے 3 دن جو ہے وہ میں نے اسٹے کیا, اور کیونکہ کوئی چیز ہی نہیں تھی کہاں رہتے, تو اسی طرح بس اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کے ذریعے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہی ہوتا ہے. تو بس ایک میرا دوست ہے جس نے میری کچھ ہیلپ کی, تھوڑے دن کے لیے جگہ دی اس نے. پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے, میں راتوں کو اٹھ کے دعا کرتا تھا. مجھے نماز اس ٹائم نہیں آتی تھی, لیکن میں فجر کی جیسی اذان ہونی یا 5 وقت کی جو اذان ہوتی تھی, میں اس ٹائم اللہ تعالیٰ سے نا دعا کرنا شروع کر دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے راستے میں آسانی لے کر آئے کس طرح سے, اور اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسے ہی میرے راستے میں آسانی کی. پھر میں نے آہستہ آہستہ نماز وغیرہ ہر چیز سیکھنا شروع کی. عید قربان آ رہی, قربانی کرتے ہیں آپ؟ اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے گوشت مانگنے لگا ہوں, ویسے یعنی کرتے ہیں قربانی؟ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو. اچھا, تو کیسے یعنی گھر والوں کے بغیر کیسے گزرتی ہے عید؟ جی جب میں کرسچن تھا تو اس ٹائم تو پوری فیملی ساتھ ہوتی تھی, تو چرچ وغیرہ جانا یا گھر پہ کوئی ڈش کھانا وغیرہ اکٹھے بیٹھ کر آتے تھے. تو لیکن جو ہے اب اکیلے ہی اسپینڈ کرنی پڑتی ہے, یعنی یاد آتی کہ میرے ساتھ ہوں کسی. یہ تمہارے بھائی ہیں, یہ تمہاری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, یہ ہم سارے کٹھے ہیں الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہم سے ہمارے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار لے لیے تو یہ ہے نا ہمارے بہن. کیوں جی, ہاتھ اٹھائیے, ہم سب ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اب ایسے فرض کرو کہ آپ کو ایک کیا سپورٹیج, اچھا گھر اور جاب نہیں, پنجاب کالج کے لیول کا کالج, پورا پیکیج ہی آپ کو دے دیا جائے اور کہا جائے کہ اسلام چھوڑ دو. انسان کی جو سب سے قیمتی چیز ہے نا وہ جان ہی ہے, کیونکہ جان ہوگی تو وہ کوئی نہ کوئی چیز کر سکتا ہے. تو میں اسلام کے لیے جو ہے نا اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں. اللہ آپ سے راضی ہوں. بارک اللہ فیکم. مریم, یوتھ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ جی, میں یوتھ کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو تو اسلام کو ایک سونے کی تھالی میں پیش کیا گیا ہے. ہم لوگوں کی جیسی اسٹرگل شاید آپ لوگوں نے اتنی نہ کی ہو, لیکن خدا آپ لوگ اسلام کو پڑھیں, سنت کو پڑھیں اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور آپ لوگوں کا جو فرض ہے پلیز اس کو ضرور ادا کرنے کی کوشش کریں. ان لوگوں تک ضرور اسلام پہنچائیں جن تک یہ نہیں پہنچا. میرے ساتھ ساتھ یہ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام احباب کو جزائے کثیر عطا فرمائیں, اور ہمارے نیو مسلم بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجیے. اور آپ نے اس اسلام کو بطور نعمت سمجھنا ہے, پڑھنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, اور اس نعمت کو آگے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو لوگ اس سے محروم ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان بہن بھائیوں کی جو محرومیاں ہیں, جو ان کے مسائل ہیں, مصائب ہیں, اللہ اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے ان کے ان تمام معاملات میں ہمیں ان کا معمد و معاون اور سپورٹر بننے کی توفیق عطا فرمائے. ویلکم ٹو اسلام شو کے ساتھ میں عبد الوارث آپ سے اجازت. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.